السلام علیکم۔ گھر کی تربیت۔ ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا تھا۔ وہ بھوک و پیاس کی حالت میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا کہ کوئی گھر یا کوئی جھونپڑی نظر آ جائے تاکہ کم از کم کچھ کھانے کو مل جائے۔ چنانچہ کچھ دیر بعد اس کو دور سے ایک گھر نظر آیا۔ امید کے گھر نظر آئے۔ وہ شخص جلدی جلدی اس گھر کے دروازے پر پہنچا۔ دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت نے کہا، کون ہے؟ اس شخص نے کہا، میں مسافر ہوں اور بھوکا ہوں، کچھ کھانے کی چیز مل جائے تو مہربانی ہوگی۔ چنانچہ عورت نے اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی اور اسے کھانا پیش کیا۔ وہ کہنے لگا کہ اس عورت کا شوہر جو کہ کسی کام سے کہیں گیا ہوا تھا واپس آ گیا۔ اس نے جب اس شخص کو دیکھا تو اپنی زوجہ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ اس نے بتایا کہ ایسے ایسے آیا ہے اور حاجت مند تھا، میں نے اس کو کھانا کھلانے کے لیے یہاں پر رکنے کی اجازت دی ہے۔ چنانچہ اس شخص نے کہا، یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے ہاں کچھ کھائے؟ چنانچہ اس نے مسافر کو ذلیل کرنے کے بعد گھر سے نکال دیا۔ وہ پھر جنگل میں کسی دوسرے سہارے کی تلاش میں چلنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے ویسا ہی دوسرا گھر نظر آ گیا۔ چنانچہ اس نے وہاں پر آواز لگائی، مسافر ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کچھ کھانا کھلا دے۔ وہاں سے بھی ایک عورت نکلی۔ اس نے اس شخص کو ذلیل و خوار کر کے کہا کہ جاؤ یہاں سے، ہم کیوں دے تمہیں کچھ؟ وہ مسافر شرمندہ اور مایوس ہو کر جانے لگا کہ اس عورت کا شوہر آ گیا۔ اس نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کیا کہہ رہا تھا؟ عورت نے کہا کہ ایسے ایسے کہہ رہا تھا، میں نے کہا جاؤ اور پھر ہم کیوں کھلائیں کسی کو؟ یہ سن کر شوہر نے اس مسافر کو واپس بلایا، گھر میں بٹھایا، کھانا کھلایا۔ وہ مسافر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے میزبان سے کہا کہ مجھے یہ بات بہت پریشان کر رہی ہے کہ میں جس پہلے گھر میں گیا تھا تو وہاں پر مجھے عورت نے اچھی طرح سے کھانا پیش کیا اور مسافر کی طرح میری مدد کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے خاوند نے مجھے ذلیل کر کے بھگا دیا، اور آپ کے ہاں آپ کی زوجہ محترمہ نے بالکل اسی شخص کے جیسا رویہ اختیار کیا اور بھگا دیا، اور آپ نے اس عورت جیسا رویہ اختیار کیا۔ اس شخص نے کہا، پہلے تم جس گھر میں داخل ہوئی تھی وہ میری بہن تھی جس نے تمہیں کھانا کھانے کے لیے دیا، اور وہ شخص جس نے تمہیں وہاں سے نکال دیا تھا وہ میری بیوی کا بھائی ہے، اور ان دونوں نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ان کی تربیت اور فطرت میں شامل تھا، اور میں نے اور میری بہن نے تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جو ہماری تربیت اور فطرت میں ہے۔ اس حکایت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم اپنے گھر سے ہی اصل ادب و احترام سیکھتے ہیں جو ہمارے گھر کا کلچر ہوتا ہے۔ اگر گھر میں بچوں کو ادب و احترام، حسن سلوک، صلہ رحمی، درگزر، ایثار و قربانی اور نیکی کرنا سکھایا جائے تو عین ممکن ہے کہ بڑے ہو کر یہ بچے وہی کریں گے جو ان کو کرنا سکھایا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔